اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ کہاں سے؟ جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا. میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کعبہ کے مسلح پر کافر کھڑے ہیں نا. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کی حکومت بدعقیدہ لوگوں کی حکومت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عیاش لوگ ہیں، تو کہتے ہیں صاحب اللہ تعالیٰ اپنے کعبہ کی حکومت کسی ظالم کے ہاتھ میں دیں گا. جناب یہ تاریخ پڑھیے آپ کہ ایسا بھی ہوا ہے 365 بدھ بھی رہے کعبۃ اللہ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر تھے. کعبۃ اللہ میں قتل و غارت بھی کی گئی ہے. 50,000 حاجیوں کو قتل کرنے والا معاذ اللہ حق پر نہیں ہوتا. تو وہاں جواب یہ نہیں دوں گے کہ بھائی اللہ کیا کر رہا تھا اس میں. تاریخ جمیل ہے جگہ خبیث رو رو کے کر رہا ہے، ناٹک بتا رہا ہے. ایسے کیسے یہ دجال ہے یہ دور کے، رو کے کہتا ہے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ اتنا مجبور ہے میرا اللہ، اتنا بے بس ہے کہ حرم میں غلط امام کھڑا ہوا ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ارے خبیث کی حرم سے حجر اسود اڑ گیا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب دے. پھر بھائی یہ دارالعمل ہے، دارالاسباب ہے. اللہ نے یہاں انسانوں کو آزادی دی، جو چاہے کر لو. مالک یوم الدین، میں مالک یوم الدین ہوں، وہاں حساب لوں گا تم سے. حجر اسود اس کے پیروں تلے اور خانے کعبہ سے دور. خانے کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا، سراغ تھا. کتنے سال رہا اس کے پاس پتہ ہے آپ کو؟ 1-2 سال نہیں، 22 سال تک حجر اسود اس کے پاس رہا. 317 پہ اس نے حجر اسود لے کر گیا اکھاڑ کے، یہ مردود ابو طاہر سلمان کرامتی نے. اور 317 سے لے کر 339 ہجری تک 22 سال حجر اسود اس کے پاس رہا. کہ جب مولانا احمد رضا کا انتقال ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس خبر آئی کہ مولانا احمد رضا بریلوی انتقال کر چکے ہیں، تو مولانا اشرف علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مولانا شفیق دیوبندی کہتے ہیں، ہم نے کہا حضور مولانا احمد رضا تو آپ کو زندگی بھر کافر کہتے رہے اور آپ ہے کہ ان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں. تو مولانا اشرف علی کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کو وہ ہمیں کافر کہتے تھے مگر حق کی بنا پر اور محبت رسول کی بنا پر کہتے تھے. اگر مولانا احمد رضا مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. تو تمہارا کفر تو وہ جو اس کا ارتکاب کیا اس کو خود اقرار، یہ کفر مجھ سے ہوا مگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور بات کرتے ہو اتحاد کی، اتحاد کو تو تم بکھیر رہے ہو. تم کہتے رسول کا علم جانوروں کی طرح. آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے کہ قرآن بتا نبی کا علم کتنا اللہ نے عطا کیا ہے. پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ قرآن عظیم. اور قرآن عظیم کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ پارہ 7 چاند سننی ہے، سورج سننی ہے، زمین سننی ہے. کوئی وہابی نہیں ہے کائنات میں سوائے ان لوگوں کے. آپ کہیں گے یہ کیا زمین چاند سورج بھی سننی ہو گئے، سننی وہابی ہو گئے؟ ہاں ہاں خدا کی قسم چاند سننی ہے. جب نبی نے اشارہ کیا ٹوٹ جا، وہابڑا ہوتا کہتا میں اللہ کی سنتا ہوں نبی کی نہیں سنوں گا. وہ نبی کو ماننے والا تھا، سننی تھا. کہا میں جانتا ہوں مصطفیٰ، اللہ نے طاقت دی، اشارہ آپ کرو، ٹوٹنا میرا کام ہے. سنی تھا اس لیے ٹوٹا. سورج کو اشارہ کیا پلٹ، وہ بھی سنی تھا. اس نے یہ نہیں کہا نبی تمہارے اشارے پہ کیوں آؤں، میں تو اللہ صاحب کی سنتا ہوں. طاقت تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو اللہ کے پاس ہے، اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آپ تو بے اختیار ہے. آپ تو ایسے بے اختیار ہے کہ وہ عبد الوہاب نجدی نے لکھا، اسماعیل دہلوی نے لکھا، محمد اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے. میں آپ کے اشارے پہ کیوں نکلوں؟ میں ڈوب گیا ہوں اور ڈوبا اللہ کے حکم سے ہوں. جب اللہ کے حکم سے ڈوبا تو آپ کے حکم سے نہیں نکلوں گا. اللہ حکم دیں گا تو نکلوں گا. یہ نہیں